کلپ اور پنے لگا کر بال بنانا ثنا زازئی کو بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ثنا کو اس کے لیے ابھی اپنے بال لمبے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ ثنا کی عمر 11 سال ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے کچھ عرصے بعد ان کی والدہ نے ان کے بال کاٹ دیے تھے تاکہ یہ لڑکوں جیسی دکھائی دینے لگے۔ مجھے بال کاٹنے پر بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ ایک لڑکی لڑکی کی طرح کپڑے پہنے اور بال بنائے اور ایک لڑکا لڑکے کی طرح تو ہی اچھا لگتا ہے۔ ثنا کی والدہ سپیزلے زازئی کابل میں ایک NGO کے ساتھ کام کرتی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل بات تھی۔ جب ہم بازار سے سودا لینے نکلتی تو ہم نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، اور باہر جو ٹیکسی موٹر تھی جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتی تھی تو وہ ہمارے لیے نہیں رکتی تھی۔ کابل پر قبضے کے بعد طالبان نے پہلے برقع پہننے کا حکم دیا اور پھر خواتین کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندیاں لگا دی۔ ان پابندیوں میں بغیر محرم کے عورت کے پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہونے پر پابندی بھی شامل ہے۔ میں مجبور تھی، میں نے اپنی بچی کے بال لڑکوں کی طرح کاٹ لیے اور اسے لڑکوں کا لباس پہنایا، تو پھر میرے لیے آسانی ہو گئی کہ میں گھر کا سودا لینے ایک سے دوسری جگہ جا سکتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ 10-11 سال کا لڑکا ہے۔ سپیزلے زازئی کہتی ہے کہ افغانستان میں کئی خاندانوں کے اخراجات عورتیں چلاتی ہیں کیونکہ مرد سرپرست مارے جا چکے ہیں اور بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ پہلے سرکاری عہدیدار کی وفات پر خاندان کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو یہ وظیفہ بھی بند کر دیا گیا اور خواتین کی نوکریوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وہ ریڑھیوں پر آئس کریم یا پکوان بیچنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ پشاور کے اس اپارٹمنٹ کے کچن میں ثنا زازئی خوشی سے اپنی والدہ کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ انہیں اپنا افغانستان کا گھر اور اسکول یاد آتے ہیں، لیکن پاکستان میں انہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس بات پر خوش بھی تھی کہ میں اپنے خاندان کے کسی کام آ رہی ہوں، لیکن یہ امید ہے کہ ایک دن میں جاؤں گی اور اپنی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر سبق پڑھوں گی۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔